میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ ہائے خداوند، تو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا۔ جب تو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ ہائے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے خداوند سے منت کی۔ جب میں گور میں اتر جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ؟ کیا خاک تیری ستائش کرے گی؟ کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی؟ سن لے آئے خداوند اور مجھ پر رحم کر۔ آئے خداوند، تو میرا مددگار ہو۔ تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا۔ تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے۔ آئے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ کلامی زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، آپ سب کا سواگت ہے۔ آپ سب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ یہ خدا کے پیار کی محفل ہے، اس کا دربار ہے، جہاں ہر ایک جو اس کے پاس چلا آئے اس کے لیے پیار ہی پیار ہے۔ یہ پیار خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، جس نے یہ کہا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اور یہ کہا ہے کہ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں ان کو ڈھونڈتا ہوں، ڈھونڈ لیتا ہوں، اور پھر کیا کچھ انہیں دے دیتا ہوں۔ جب انہیں مل جائے تو وہ ساری دنیا کو بتاتے پھرتے، خوشی مناتے ہیں۔ یہ خوشی آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن۔ خدا یسوع مسیح کے کلام کو سن رہے ہیں آپ، جس میں خدا کا پیار ہے، خدا کے پیار کی دعوت ہے۔ اس کے کلام میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ پیار کی طاقت ہے۔ جسے اس پیار کا تجربہ ہو جائے، پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ سب سے بڑی طاقت پیار ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق خدا کی سب سے بڑی طاقت اس کا پیار ہے۔ لکھا، خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی، ایسی محبت کہ جب لوگ اس کے بارے میں سنتے تو کہتے ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کسی کو ایسا پیار نہیں کر سکتا، خدا گناہگار کو اتنا پیار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سچ ہے۔ آپ انجیل منگا لیجئے، پڑھیے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ گناہگار کو وہ کتنا پیار کرتا ہے، اور گناہگار کے لیے اس نے کیا کر دیا ہے۔ اور جو اس کے پیار کو قبول کر لیں، یقین کر لیں اس کے پیار کا، تو ان کی زندگی میں کیا کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہی میری بنتی ہے، یہی میری منت ہے خدا کے حضور اور آپ کے حضور کہ سنو پیارے بھائی، سنو پیاری بہن، سنو۔ خدا کے کلام میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے کہا گیا کہ تم ایک نامعلوم خدا کی عبادت کرتے ہو۔
خدا کی عبادت کرتے ہو جسے جانتے نہیں ہو، معلوم نہیں کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے، لیکن ماننا پڑتا ہے کہ ایک ہے خدا، مگر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے، بات بہت اچھی کرتے ہیں، بڑی سمجھ ہے ان کے پاس، لیکن ان کے ساتھ رہ کر دیکھو تو پھر نراشا ہوتی ہے، نا امیدی ہوتی، تعجب ہوتا ہے کہ جس خدا کے بارے میں یہ بتاتے ہیں وہ خدا تو بہت نیک ہے، بھلا ہے، رحیم ہے، دیالو ہے، پر اس کے قریب ہونے سے، اس کے نزدیک ہونے سے ان کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ لیکن خدا کا شکر ہے ان سب کے لیے، اور شاید اب وہ آپ ہیں جن کے دل میں ایک بڑی بھاری بھوک ہے، ایک پیاس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نزدیک ہوں، اتنے نزدیک ہوں کہ اس کی نیکی ہمارے اندر آنے لگے، اس کی نیکی، اس کی بھلائی، اس کا ترس، اس کا پیار، اس کی پوترتا، اس کی پاکیزگی ہماری زندگی پر جیسے اس کی چھاپ لگنے لگے، ہمارے اندر پیدا ہونے لگے۔ بہت لوگ ہیں بہت بھوکے، وہ چاہتے ہیں، اپنے گناہوں سے تنگ ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں۔ کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس لیے واپس گھر نہیں آتے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اب واپس آئے بھی تو ان کو گھر میں کو آنے نہیں دے گا، قبول نہیں کریں گے، یا تو وہ بیچارے سڑکوں پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں یا پھر خودکشی کرتے۔ ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ جب انہوں نے اتنے برے کام کر لیے ہیں تو جب وہ لوٹ کے آئیں تو ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہوگا، انہیں یقین نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ادب کے ساتھ، نمرتا کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اس کے پیار کے ساتھ یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا جس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے، اس باپ کو دیکھا ہے جس کے پیار کی ذرا سی جھلک ماں کے اندر ہے، اسے ممتا کہتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے، خداوند کا کلام ایسا لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ماں، معلوم نہیں کن حالات میں مائیں ایسا کر دیتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں کیا ہو سکتا ہے کہ تیری ماں جس نے تجھے پیٹ میں رکھا ہے تجھے بھول جائے اور ترس نہ کھائے، جس نے دودھ پلایا وہ ترس نہ کھائے۔ خداوند کہتا ہاں ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، وہ تجھ پر ترس نہ کھائے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ ماں کی ممتا کچھ بھی نہیں ہے جو پیار میرے دل میں تیرے لیے ہے، کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میری بس یہی منت ہے کسی طرح آپ کو اس بات کا یقین آ جائے اور آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر یہ کہہ دیں کہ اگر تو خدا کا پیار ہے میرے لیے تو میں تیرے پاس آ گئی، تیرے پاس آ گیا۔ اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے انجیل میں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگ صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام کو ان کی توبہ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ وہ توبہ نہیں ہے جس کا ذکر انجیل میں کیا گیا ہے، یہ توبہ اور قسم کی ہے۔ خداوند کا ایک چیلا، اس کا ایک شاگرد ہے جو کھڑا ہوا لوگوں کے سامنے منت کر رہا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سنا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ نجات دینے والا زندہ ہے، جس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی تھی، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جنہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا، جنہوں نے اس کے کوڑے مروائے تھے،
جنہوں نے اس کو ذلیل کر کے صلیب پر ٹنگوا کے مروا دیا تھا، وہ بتا رہا وہ ان سے ناراض نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے مردوں میں سے، لیکن ان کا مخالف نہیں ہے، وہ منت کرتا ہے میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہارے لیے معافی ہے۔ تو دیکھو وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک تم نے تو اسے موت کے حوالے کر دیا تھا، لیکن ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہتا، اور جیسے سارے نبیوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا ویسا ہی ہوا ہے، اس نے اپنی جان گناہ گاروں کے لیے دی اور اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جن باتوں کا خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، اور اس نے اسی طرح پوری کی، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ توبہ کرو، گناہ مٹا دیے جائیں گے، تازگی کے دن آئیں گے۔ تازگی کے لیے ہم نہ جانے کیا کیا کرتے، کسی طرح تازہ دم ہو جائیں۔ جیسے تھکا ہوا آدمی بہت سخت تھکا ہوا ہو، پیاس کے مارے برا حال ہو رہا ہو، تو ٹھنڈا پانی پی کے تازگی ہوتی ہے۔ نہانے دھونے کے بعد ایک قسم کی تازگی اندر آتی ہے، اچھا لگتا ہے، شانتی آتی ہے۔ لیکن آتما کو کیسے شانتی ملے؟ جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ کہیں کہیں چلے جاتے ہیں، 8-8 10-10 دن کے لیے، 15-15 دن کے لیے چلے جائیں گے کہ وہاں سے تازہ دم ہو کے آئیں گے۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ تازگی رہتی ہے، پھر آ کے تھکن اتارنے کے لیے انہیں کچھ اور کرنا پڑتا ہے، تازگی نہیں ہوتی۔ وہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، جنہیں خدا نے توفیق دی ہے وہ ضرور جائیں، اور خدا آپ کو اچھے موقع دے۔ لیکن تازہ ہونے کے لیے خدا کی طرف سے ایک انتظام ہے، خدا کی حضوری سے ایک تازگی بخشی جاتی، تازہ دم، اندر سے انسان آنند ہو جائے، اسے آتما جیسے ترپت ہو گئی، آنندت ہو گئی، خوشی سے بھر گئی، جیسے خوشی سے کمر بستہ کر دیا، لپیٹ دیا خوشی سے، خوشی پھیل گئی اندر۔ یہ خدا چاہتا ہے، اس کو تازگی کہتے ہیں، بالکل تازہ دم ہو جائے، نیا ہو جائے، نیا پن ہو جائے ایک اندر۔ تو اس کا علاج انسان کے پاس نہیں ہے۔ آتما اندر سے انسان کی روح تازہ دم ہو جائے، راحت ہو جائے، آرام مل جائے، یہ انسان کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کوئی اسے کما سکتا ہے۔ یہ خدا کا کلام بتاتا ہے۔ مرتے دم تک انسان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ میرا ہوگا کہ آخر میں، لیکن خدا کا شکر ہے وہ ایسا نہیں چاہتا۔ تو وہاں لکھا توبہ کرو، رجوع لاؤ۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ مڑ کے ادھر کو آ جاؤ، خدا ان کی طرف، ادھر جا رہے تھے واپس آ جاؤ، وہ تمہیں آواز دے رہا ہے میرے پاس آؤ، اس کے پاس آ جاؤ۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ گناہ مٹائے جائیں گے۔ یہ جو تازگی ہم چاہتے ہیں، جسم تو تازہ ہو جاتا، لیکن روح اس لیے تازہ نہیں ہوتی کہ گناہ نہیں مٹتا، گناہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ جو چیز اندر سے انسان کو تھکا رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، اس کی وجہ سے انسان چڑچڑا ہوتا ہے، سو نہیں سکتا، کھاتے پیتے خوشی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ اندر چھپا ہوا دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ گناہ ہے، وہ کسی طرح نہیں مٹتا۔ ہم اسے ڈھانکتے تو ہیں لیکن وہ مٹتا نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کسی کا خون کر کے، سردیوں کے دن تھے، اسے برف میں دبا دیا، کتنے دن تک چھپی رہے گی وہ لاش؟ سورج چمکا، برف پگھل گئی، لاش ظاہر ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کر کے اپنے گناہوں کو ڈھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی دیر تک تو بڑا اچھا لگتا ہے، تازگی سی آ جاتی ہے، وہ پھر ویسے کا ویسے ہی۔ خدا کا شکر ہو، خدا ایسا نہیں چاہتا۔ دیکھو خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ گناہ کا مٹایا جانا، ہٹایا جانا بہت ضروری ہے، تب تازگی آتی ہے آتما میں۔ اور وہ منت کر کے کہتا، میری بیٹی میں تیرے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، تجھے شانتی ملے گی، میرے بیٹے تجھے راحت ملے گی، یہ میرا پیار ہے جس کی وجہ سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان کی طرف سے نہیں آ رہی ہے، خدا کی حضوری سے، خدا یہ کرنا مانگ رہا ہے۔
اگر خدا کسی کو یہ برکت دینا چاہتا، کیسی عجیب بات ہے، ہم لینا نہیں چاہتے. اسی لیے لکھا ایمان لاؤ، یقین کرو خدا کی اس محبت پر. دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ایک یرمیہ نبی کی کتاب میں سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں. میں یسایہ میں سے اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں، جس میں لکھا ہوا ہے، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. یہی بات یرمیہ نبی کی زبانی کہی گئی ہے. یرمیہ نبی کی کتاب، اور دیکھو اس کا 31واں باب ہے، 31واں باب یرمیہ نبی کی کتاب، اس کا 31واں باب اور اس کی 34 آیت میں یہ لکھا ہے. دیکھو کتنی پیاری بات ہے یہ. میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، پھر یاد نہیں کروں گا. اب دیکھو میکا نبی کی زبانی یہی بات خدا کے کلام میں آئی ہے. میکا نبی کی کتاب اور اس کا 7واں باب، یہ لکھا ہے، تجھ سا خدا کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیے کی خطا سے درگزرے چھوڑ دے. وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا، پیار کرنا پسند کرتا ہے. وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کر دے گا، پیر کے نیچے کچل دے گا اور ان سب کے گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا. یہ کہہ رہا خدا کا بندہ پترس، توبہ کرو. تازگی اور کسی طرح سے نہیں آئے گی جب تک کہ وہ تباہ کرنے والا گناہ اندر ہے، جب تک گناہ کا بوجھ ہماری آتما کو دبائے ہوئے، ہمارے ضمیر کو کچل رہا ہے. انتے کرن میں، اندر گہرائی میں جا کے وہ بیٹھ جاتا بوجھ آتما میں. میں نے یہ برا کام کر لیا، میں نے وہ برا کام کر لیا، اگر کسی کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا. وہ اندر اندر کھاتا ہے. اس لیے کچھ بھی کر لو تازگی نہیں آئے گی، آرام نہیں آئے گا، شانتی نہیں آئے گی، چین نہیں آئے گا. اور جتنے مرضی ہم علاج کر لیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب وہ گناہ نکال دیا جائے جو تنگ کر رہا ہے، تب پھر شانتی آئے گی، خوشی آئے گی، راحت آئے گی، چین آئے گا. تو وہ نکلے کیسے؟ کون لے گا اسے؟ یہی تو ہے وہ خوشخبری. اسی لیے تو کہہ رہا ہے وہ، توبہ کرو، تمہارا نجات دینے والا زندہ ہے، اس کا نام یسوع ہے. اس نے کہا ہے، وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو مانگتا ہے ہم سے، وہ گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. آپ اپنا گناہ اس کے سامنے لا کے کہہ سکتے ہیں، خدا یسوع دیکھ میری زندگی میں یہ گناہ. اس کو تو معلوم ہے، وہ تو جانتا ہے، لیکن ہم حلیمی اور فروتنی سے اس کے پیار کا یقین کرتے ہیں. توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی، اب میں ایسا نہیں کیا کروں گا. ہے تو بڑا اچھا خیال، لیکن خدا کی حضوری سے ایک خوشخبری آ رہی ہے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ گناہ مجھے دے دے. میں اسی لیے آیا ہوں، یہ مجھے دے. وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہ کو مٹا دے، یہ لکھا ہے. وہ آیا اس لیے تھا کہ گناہ اٹھا لے اور گناہ کو مٹا دے. یہ کام کرتا ہے خدا یسوع. اگر آپ اس کے پیار کا یقین کر لو تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ گناہ کا ہٹایا جانا اور مٹایا جانا کس قسم کی خوشی اور اطمینان اور شانتی اور چین پیدا کرتا ہے. یہ کہہ رہا خدا کا بندہ، توبہ کرو، اس کی طرف منہ کر لو، دیکھو اس کی طرف، اس کے ہاتھ، اس کی طرف رجوع کرو. ذرا دیکھو تو اس کی طرف تو دیکھو جو بچانے کے لیے آیا ہے. سب طرف دیکھا ہے آپ نے، اب اس کی طرف دیکھو. اپنی طرف دیکھا ہے، کچھ نہیں ہے. کسی اور کی طرف دیکھا ہے، کوئی مدد نہیں کر سکے گا گناہ کے معاملے میں. اس کی طرف دیکھو جو آواز دے کے کہہ رہا ہے، میرے پاس آ، میں تجھے آرام دوں گا. آرام اس لیے دوں گا، اس طرح دوں گا کہ وہ چیز جس نے تیرا آرام چھین رکھا وہ میں لے لوں گا. یہی تو ہے انجیل، تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. اور کسی طرح نہیں آئیں گے، اور کسی طریقے سے گناہ کا علاج نہیں ہو سکتا. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دے
میں اسے مٹا دوں گا، میں اسے ہٹا دوں گا تیری نظروں کے سامنے سے، پھر اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دوں گا، اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹا دوں گا، میں تیرے گناہ کو سمندر کی تہ میں ڈال دوں گا۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو خدا کے ایسے پیار کو سن کر کہے، ہائے خداوند اتنا پیار میرے لیے، میرے گناہوں کو تو لے گا، میرے اندر سے دور کرے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کرے گا، اور ایک تازگی میرے اندر آ جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھو میرے پیارے بھائی، یہ تازگی ہے، ایک نیا پن ہے، ایک نئی طاقت ہے، ایک نئی خوشی ہے۔ جو چاہے لے لے، آج موقع ہے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن۔ میں تو کمزور انسان ہوں، لیکن اس کے پیار میں زور ہے، اس کے پیار کا یقین کر کے تو دیکھو آج اسی وقت۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کے پیار کا پرچار۔ میں نے آپ کو کئی جگہ سے خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سنایا۔ ایک جگہ
یہ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک وقت تھا خدا کا بندہ کہہ رہا میرے بڑے اچھے حالات تھے، ٹھیک راستے پہ چل رہا تھا میں، اور میں نے سوچا کہ میں بہت ٹھیک ہوں، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے اندر گھمنڈ آ گیا، میں گر جاؤں گا اور لکھا تو نے اپنا منہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا۔ جہاں زندگی میں گناہ آیا ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا چھا گیا، خدا سے دوری ہو گئی۔ لیکن خدا کا شکر ہے، وہ کہتا ہے، منت کرتا ہے، اے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے تجھ سے منت کی، توبہ کی، اور دیکھو نتیجہ کیا ہوا، تو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا، تو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستہ کیا، خوشی لپیٹ دی میرے چاروں طرف، تاکہ میری روح تیری مدح سرائی کرے اور چپ نہ رہے، تاکہ میری آتما اندر سے تیری بڑائی کرے۔ آئے خداوند میرے خدا، میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا۔ کس بات کا؟ اس لیے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، مجھے معلوم ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، مجھے معلوم ہے کہ تیری محبت میرے لیے ہمیشہ تازہ ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے روح میں اندر معلوم ہے، میری آتما میں مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ میرے لیے تو نے کچھ کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا تجربہ ہوگا، اور پھر آپ کے اندر سے آپ کی آتما جو گائے گی اس کے گن، کہ میرا بوجھ ہٹ گیا پاپ سے، یہ نہیں کہ مجھے چھما کر دیا، چھٹکارا دے دیا، چھما بھی کرے گا، چھٹکارا ہو جائے گا ان چیزوں سے، تازگی آئے گی، تبدیلی آئے گی، نیا پن آئے گا، ایک نیا جیون شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے خدا کے کلام کی خوشخبری، اس کو کہتے ہیں سوسماچار۔ بڑا پیارا پیغام ہے یہ خدا کی طرف سے لکھا، خداوند کے حضور سے تازگی آئے گی۔ ہم جنے کہاں کہاں سے خریدتے پھرتے ہیں تازگی، پیسے خرچ کرتے، کسی طرح بھول جائیں اپنا، کسی طریقے سے ہم خوش کر لیں اپنے آپ کو، کسی طرح ہم ہنس تو لیں۔ ارے خدا کے حضور سے آپ کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے، وہ کہتا میری بیٹی میں تیری آتما کو شانت کروں گا، خوش کروں گا، میرے بیٹے میں تجھے وہ راحت بخش دوں گا جس کے لیے تیری آتما سے سک کے رو رو کے کہتی ہے میں کہاں جاؤں، دیکھ میں آیا ہوں۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے۔ آپ نے سنا؟ خداوند کا پیار آپ کو پکار رہا ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں پیارے خداوند یسوع میں تیار ہوں، میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، میں تیری طرف دیکھ رہی ہوں۔ ان کے لیے کہا گیا انہوں نے ان کی طرف، اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی۔